اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پیچھے قوم عاد کا تذکرہ تھا، ان کی ہلاکت کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، بادل کو دیکھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ بارش برسے گی اس سے، پیغمبر بتا رہے ہیں بھائی عذاب ہے، لیکن پھر بھی ان کو عبرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ارد گرد بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں، یعنی اہل مکہ کے ارد گرد۔ ارد گرد سے مراد یہ نہیں کہ بالکل مضافات میں ساری زمین ہی ظاہر ہے مکہ کے ارد گرد ہے نا، گول ہے زمین، تو تم شام کی طرف اور مختلف علاقوں کی طرف جب سفر کے لیے جاتے ہو تو تمہیں ارد گرد بہت سی بستیاں نظر آئیں گی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے اپنی آیات کو پھیرا تھا، یعنی اپنی نشانیاں بار بار مختلف طریقوں سے ان کو دکھائی بھی تھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، لیکن نہیں کیا انہوں نے رجوع۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کتنی زبردست دلیل ہے توحید کی۔ اللہ اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بت پرست تھے، انہوں نے بھی بہت سارے بت تراشے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو بتاؤ جب اللہ کا عذاب آیا تو لولا نصرہم، کیوں مدد نہیں کی ان لوگوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا ٹھہرا لیا تھا، قرباناً آلہہ، قرب پیدا کرنے کے لیے، آلہہ بطور یعنی ان کو معبود ٹھہرا لیا تھا۔ اصل میں اتخذوا کے بعد نا، اتخذوا کے بعد ہم محذوف ہے، اتخذوہم آلہۃً، ان کو ٹھہرا لیا تھا معبود بنا کے، ان کو معبود بنا لیا تھا، تو قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ان کی عبادت کریں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا ہمیں، یا تو یہ مطلب ہے یا یہ کہ انہی معبودوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال کسی کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یا خود اس معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، یہ دونوں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں، دونوں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان معبودوں نے مدد کیوں نہیں کی، بل ضلوا عنہم، اللہ فرماتے ہیں وہ غائب ہو گئے ان کی مدد سے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور ان کا یہ والا جھوٹ بھی، یہ والا جھوٹ کیا کہ یہ جھوٹ جو کہ ہماری مدد کریں گے مصیبت میں، یہ جھوٹ بھی غائب ہو گیا، وما کانوا یفترون، اور جو اس کے علاوہ جھوٹ بولا کرتے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ غائب ہو گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا جو قرآن سن رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، مکی دور میں، یہ آج بھی یہ مسجد جن کے نام سے نا مکہ میں یہ مسجد موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنی۔ اب یہ جنات یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے، قرآن کے سنی سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ تورات کو بھی مانتے تھے، تو یا تو یہودی تھے یا عیسائی جنات تھے۔ تو انہوں نے جب فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی، اچھا ہوا یہ تھا کہ جنات کا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا، شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارا جاتا تھا، تو جنات نے کہا کہ کوئی بڑا کام دنیا میں ہوا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمارا آسمانوں پہ جانا روک دیا ہے، تاکہ وہی میں جو ہے نا خلط ملط نہ ہو، اور یہ جو جنات بے وقوف بناتے ہیں نجومیوں کو، عاملوں کو، یہ سلسلہ ختم ہو۔ تو حکمتیں تھیں اس میں بہت ساری۔ بہرحال جنات کا اوپر جانا جب بند ہوا تو جنات نے تحقیق کے لیے دنیا میں اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بھئی دیکھو کیا ہوا ہے دنیا میں کوئی نیا کام جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا ہے۔ تو جنات کی ایک جماعت سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب سے گزری، مکہ سے گزری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز جب انہوں نے سنی تو وہ رک کے، ان کو بڑا مزہ آیا اس تلاوت کو سننے میں، بہت سکون ملا۔ وہ یستمعون القرآن، قرآن کہتا ہے کہ وہ غور سے قرآن سننے لگے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا۔ ظاہر ہے دلوں میں اللہ ہی خیالات ڈالتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ادھر سے گزر کے جاؤ، تاکہ اللہ میاں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جنات کے ذریعے باقی جنات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا بھی یقین ہو گیا، اور پھر وہ جا کے اپنی قوم کو دین کی دعوت بھی دینے لگے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کی ان آیات میں کیا ہے۔ یستمعون القرآن، وہ قرآن سن رہے تھے، فلما حضروہ، جب قرآن کے پاس وہ حاضر ہوئے، یعنی دور سے پہلے ان کو آواز آئی تو لگا کہ بہت ہی ایک منفرد کلام ہے، تو جب بالکل قریب آ گئے، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے، چپ سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فلما قضی، جب نبی نے تلاوت سے فارغ ہوئے، ولوا الی قومہم منذرین، یہ سب اپنی قوم کی طرف گئے ان کو ڈرانے کے لیے، یعنی سارے جنات مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے، تو اپنی قوم کی طرف گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی یہ کوئی نیا
ایسا نیا دین نہیں لے کر آئے کہ جو پچھلے انبیاء کا انکار کرے. یہ ہمارے پیغمبروں کو پہلے سے مانتے ہیں, ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. ظاہر ہے یہ چیز انسان کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بھی بنتی ہے. تو مصدقا لما بین یدیہ, یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. یہدی الی الحق, حق کی رہنمائی کرتی ہے. وإلی طریق مستقیم, اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے. دیکھیں جب انسان نیوٹرل ہو کے سوچتا ہے نا تو پہلی دفعہ میں ہی اسلام کی دعوت سمجھ میں آ جاتی ہے. ان جنات نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا ہے, جیسے کہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے صرف سورہ مریم سنی تھی اور ایمان لے آیا تھا. تو اللہ سے یہ دل مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا صاف ستھرا دل عطا فرما دے, ایسی بصیرت کی آنکھیں کھول دے کہ حق پہلی دفعہ میں ہی ہماری سمجھ میں آ جائے. اور جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو 100 دفعہ میں بھی سمجھ میں نہیں آتا, جیسے فرعون کے ساتھ ہوا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا, اے ہماری قوم, اجیبوا داعی اللہ, دیکھو اللہ کے داعی کی دعوت کا جواب دو. وآمنوا بہ, اور ان پر ایمان لے کر آؤ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہاری خطاؤں کو, گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. نہیں لائے تو دردناک عذاب ہوگا. یہ سب باتیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تلاوت تھی اس میں سنی. ومن لا یجب داعی اللہ, اور دیکھو جو اللہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے, فلیس بمعجز فی الارض, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ, یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتا. بمعجز فی الارض, اللہ مفعول بھی محذوف ہے یہاں پہ. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اور اللہ کے سوا اس کے کوئی دوست بھی نہیں ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں. اولئک فی ضلال مبین, ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں. یہاں تک جنات کا کلام تھا, آگے پھر اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جنات کی بات ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, ولم یعی بخلقہن, اور ان کو بنا کے وہ تھکا بھی نہیں. لا یعودہ حفظہما, آیت الکرسی میں ہے نا کہ ان زمینوں اور آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. تو بقادر علی ان یحیی الموتى, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. جس نے اتنی بڑی کائنات کلمہ کن کی طاقت سے بنا دی, وہ کیوں مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. قرآن جنات کی دعوت اور تبلیغ کے مضمون کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہے, کیونکہ اسلام کی اصل باتیں تو یہی ہیں. بلا, اللہ فرماتے ہیں تم کیا جواب دو گے, ہم خود جواب دیتے ہیں. کیوں نہیں بھائی, انہ علی کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار, یہ لوگ بار بار کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, آخرت کب آئے گی, مردوں کو دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا, ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں, لیکن کل کیا ہوگا, جب ان کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق, بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے, کیا یہ برحق عذاب نہیں ہے. قالوا بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں. وربنا, ہمارے رب کی قسم, قسمیں اٹھا کے اعتراف کریں گے. قال فذوقوا العذاب, اللہ کہیں گے لیکن آج اس اعتراف کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چکھو اس عذاب کو. بما کنتم تکفرون, اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. فاصبر, پس اے نبی صبر کیجئے. یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیے, یہ مضامین ان کو سنائیے, اور اس کے بدلے میں جو یہ الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں اس پر آپ, یہ اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر یہ اسلام خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب مسکین صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے. ان تمام باتوں کے جواب میں کہا جا رہا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا اولو العزم پیغمبروں میں سے. اب یہ اولو العزم, عزم کا معنی جو بہت پختہ ارادے والے, بہت صبر والے, عزم کے پکے, یعنی جنہوں نے بہت صبر کیا ہے. تو علماء نے اس کی 2 تفسیریں کی ہیں. ایک تو یہ کہ من بیانیہ ہے, یہ خوب سمجھ لیں, جو تفسیر کے لیکچر سنتے ہیں نا, یہ من کا استعمال قرآن میں بہت زیادہ ہے, تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. من کبھی بیان کے لیے ہوتا ہے, پچھلی بات میں کوئی ابہام ہوتا ہے تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے. کوئی تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جس کو من کے ذریعے دور کیا جاتا ہے. تو اگر یہ ابہام کے لیے مانا جائے تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا, آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا. وہ حوصلے والے کون تھے, یعنی پیغمبروں نے صبر کیا. تو اس من کو یعنی کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں یہ یعنی کے معنی میں آتا ہے, یعنی آپ صبر کیجئے جیسے کہ حوصلے والوں نے صبر کیا, یعنی پیغمبروں نے. حوصلے والوں سے کون مراد ہے, پیغمبر. تو اس میں پھر تمام پیغمبر آ گئے, یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے. تبعیض باعث سے نکلا ہے. تبعیض, باعث کہتے ہیں کسی چیز کے
بعض کو. تو تبعیض کا معنی کہ کچھ حصہ. تو یہاں پھر یہ یعنی کے معنی میں نہیں ہوگا, تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے میں سے, یعنی میں سے کا میں بعض ہوتا ہے نا, جیسے اس میں سے اتنی کوانٹٹی نکال کے لے آؤ, ہم کہتے ہیں نا اس میں سے. تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا حوصلے والوں نے جو پیغمبروں میں سے تھے. من الرسلی پیغمبروں میں سے تھے, یعنی سارے پیغمبر اولو العزم نہیں تھے. اولو العزم سے مراد خاص درجے کا, ویسے تو سارے پیغمبر اولو العزم ہی ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں جو خاص اولو العزم ہے, جو جنہوں نے بہت زیادہ صبر کیا, وہ والے. عام انسانوں کے مقابلے میں ہر پیغمبر اولو العزم ہے, خوب سمجھ لیں. لیکن پھر پیغمبروں میں بھی درجات ہیں, کچھ بہت زیادہ اولو العزم تھے, تو وہ اولو العزم یہاں مراد ہیں. تو پھر اس آیت کا ترجمہ ہوگا اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے. سارے پیغمبر نہیں, پیغمبروں میں سے یعنی کچھ پیغمبر تھے. تو وہ پیغمبر راجح تفسیر یہی ہے. وہ پیغمبر کون تھے؟ تو وہ پیغمبر تھے مفسرین کی رائے کے مطابق جن کا اللہ نے الگ سے ایک آیت میں ذکر کیا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو اس آیت میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ کیا ہے. تو اولو العزم پیغمبروں میں 4 پیغمبر خاص طور پر آتے ہیں راجح قول کے مطابق. نوح علیہ السلام کیونکہ انہوں نے 950 سال دعوت دی اور بددعا نہیں کی. 950 سال کے بعد جا کے جب یقین ہو گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس پہ انہوں نے بددعا کی. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے نا قیامت کے دن کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں, تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی قوم کے لیے بددعا کی ہے, مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہے. یعنی 950 سال کے بعد جا کے بھی بددعا پہ نوح علیہ السلام کو خوف ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا, یہ کام میں نے کیوں کیا, اس پہ بھی ان کو خوف. یعنی صبر کی آپ انتہا دیکھیں نا. اور وہ بددعا بھی جب کیے جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی قوم میں کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا. اور اس بددعا میں بھی قوم کا فائدہ تھا کہ اللہ ولا یرید الا فاجرا کفارا, کہ یہ سارے اب نافرمانی پیدا ہوں گے, جہنمی ہی پیدا ہوں گے, تو اس لیے بہتر ہے ان کو تو ہلاک کر دے تاکہ ان کی نسلیں نہ پیدا ہوں, آگ میں جانے والی لوگ مزید پیدا نہ ہو. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے بددعا کی, اس میں بھی قوم کی خیر خواہی تھی. لیکن آپ نوح علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں کہ اس پہ بھی آپ کو ندامت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے بددعا کیوں کی. تو یہ اولو العزم پیغمبر تھے. اسی طرح اولو العزم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے پوری قوم کو چھوڑ دیا, توحید کے لیے اپنے والد کو چھوڑا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا, پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جو ان کی قربانیاں تھیں. اسی طرح اولو العزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں جن کا قرآن نے سب سے زیادہ تذکرہ کیا. آپ اولو العزم میں اس لیے کہ ایک تو ظالم بادشاہ سے مقابلہ جو انتہائی طاقتور تھا, دوسرا اپنی قوم بھی نالائق جن کے لیے لڑ رہے ہیں, جن کو فیور دے رہے ہیں وہ بھی بات بات پہ نافرمانی. تو حضرت موسیٰ کا صبر تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ کس قدر صبر والے پیغمبر تھے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی جملہ کہا نا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, لقد اوذی اکثر من ھذا, موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں جو مجھے جملہ کہا گیا نا کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں یعنی کچھ جو زکوٰۃ کا مال ہے نا کچھ غیر مسلموں کو دیا. نبی کے لیے جائز تھا تالیف قلب کے لیے, قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا, عرب کے جو کافر سردار تھے, تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن نبی کے لیے اللہ نے اجازت دی. تو بعض لوگوں نے اس پہ کہا کہ جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا پھر؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف سے تکلیفیں دی گئی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم میں ہیں. اور پھر راجح قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے. تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ صبر کریں جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا جو پیغمبروں میں سے تھے. ولا تستعجل لهم, اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کریں. كأنهم يوم يرون ما يوعدون, گویا کہ یہ وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب اس کو دیکھیں گے نا تو گویا ان کی حالت کیا ہوگی, ان کو لگے گا, یعنی یظنون, یہ یوں سمجھیں گے, یہ لفظ یہاں محذوف ہے, لم يلبثوا الا ساعة من نہار, یہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی. ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں, کوئی بھی یونٹ کم سے کم اس کو ساعہ, آج کل جدید عربی میں 1 گھنٹے کو ساعہ کہا جاتا ہے. تو ان کو ایسا لگے گا جیسے تھوڑی دیر دنیا میں ٹھہرے ہیں, یعنی آج تو کہہ رہے ہیں نا جلدی آئے عذاب, بہت دیر سے کیوں آ رہا ہے, تو جب آئے گا تو لگے گا کہ ہم تو بہت جلدی آ گیا عذاب, ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا ٹھہرے ہیں. بلاغن, اللہ نے سورت کا اختتام کیا کہ ھذا بلاغن,
ہادہ کو حذف کیا، یہ بھی بلاغت ہے کہ بلاغ پہنچا دیا بھائی، ہم نے حجت تمام کر دی، ہم نے اپنا پیغام ہے انسانوں تم تک پہنچا دیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس اب ہلاک نہیں ہوگی مگر فاسق قومی، وہی قوم ہلاک ہوگی جو اللہ کی حدود کو توڑ رہی ہے، کیونکہ اتنی واضح دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے پیغام کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ پکا فاسق ہے، اور اس کی ہلاکت میں اب کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی، اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں، تو دونوں کی سنا کریں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی سنا کریں، پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک۔ پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے، کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے ہیں، یہ قسمیں ہیں انسانوں کی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے، یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا، یہ پبلک کی باتیں ہیں۔ صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنڈ پیل رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا۔ طاقتور اچھا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں، انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں، لیکن جب اب قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم، لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی، ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی۔ اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے، قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے۔ میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا۔ مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم، اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے، اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا، اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے، وہ اگر آپ کی کوئی گردہ ولڈا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی، اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے۔ قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے، 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اتنا تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں، بھائی بہت ہیں خزانے، تجوریوں کی چابیاں، اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی، تو قارون کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا اس کا انجام؟ زمین میں دھس کے مر گیا، نہ بھی دھسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا۔ تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں، کچھ تو بنوں، کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں، ہزاروں کو قتل کر دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، اتنا روب، اتنا دبدبا، وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم۔ بڑی باتیں کی اس نے، انا ربکم الاعلی، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے، سب پھنے خانیاں ختم، نہ بھی لگاتا ہوتا اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا۔
تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں، یہ حکومت، یہ دولت، یہ پلاٹ، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ گاڑی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ پبلک کی باتیں۔ یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی، بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا، ابا بچوں سے ایسی باتیں، ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل، تو کما کتنا رہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ یہ تو خیر ابا نہیں، یہ تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے، کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لڑکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے، کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں، بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں۔ تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا، ہر چیز کی ایک ایج ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ہر چیز کو فنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا، مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے، وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم۔ کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی، لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں، ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کمبخت، لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی۔ کسی کی زندگی 500 سال اللہ نے رکھی۔ میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پھر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے، بالکل ایک اوتھینٹک۔ اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس سے بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ۔ 300 سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی یار، بس کرو، کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے، کتنا زمانہ دیکھ لیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے، مر بھی سستی سے رہا ہے، مرنے میں بھی ٹائم لگا۔ تو انسانوں کی ایک عمر ہے، تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے، یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گی۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے، ایک سور پونگا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سب تمام برباد نظام عالم۔ تو انسان جو ترقی کی انتہا تک پہنچ رہا ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، پھر میں یوں کروں گا، کہاں سے اس خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے کہ جی وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے زمین کے قریب پہنچ کے پیراشوٹ کھلتا ہے اور خلا سے بندے نیچے آ رہے ہیں۔ اس پہ ہمارے پاکستانیوں نے لکھا ہوتا ہے فیک، کیونکہ یہ چھلانگ تو لگا نہیں سکتے۔ یا تو دیکھو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی خلا سے چھلانگ لگا کے راکٹوں سے، یا خلا سے نہیں تھوڑا سا نیچے کر لو ہوا میں آتے، یا تو اس سے بھی وائرل ہوگی، یا یہ اس سے وائرل ہوگی کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یعنی آپ کلپ بنا دو کہ یہ سب کیا ہے، ٹوپی ڈرامہ، اس سے بھی آپ ہٹ ہو جاؤ۔ تو ہمارے پاس یہ دوسرا آپشن ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے نا، بڑا کارنامہ کر تو سکتے نہیں ہم، اس کو ڈرامہ کہہ کے اس کے خلاف رپورٹ پیش کر سکتے ہیں، جس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہٹ۔ جیسے آپ چاند پہ تو جا نہیں سکتے، یا تو آپ چاند پہ جاؤ ویڈیو بناؤ تو ہٹ ہوگی، ملینز ویورز ہو جائیں گے۔ یہ جب ہم نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں جو گیا ہوا ہے نا اس کے جانے میں کیڑے نکالو۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا، امریکہ نے لوگوں کو الو بنایا ہے، چاند پہ کوئی بھی نہیں گیا۔ ڈرامے بازی اور ڈرامے بازی کے یہ ثبوت کراؤ گے آپ ہٹ ہو جاؤ گے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ چاند پہ اگر جا نہیں سکتے تو جو گیا ہے اس کے جانے میں کیڑے بولو نہیں نکالو۔ بہت بدتمیزی والی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے۔ پاکستانی دیکھو کتنے ہوشیار ہیں۔ میں نے جو کہا نا خلا سے تھوڑا سا نیچے سے چھلانگ لگائی ہے، اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ وہ ویسے مقدس راتوں میں لطیفے بنتے تو نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے نا۔ یہ لطیفہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ لمبی لمبی مت چھوڑا کرو اللہ کا واسطہ، کوئی کمال ہے تو بیان کرو، نہیں ہے تو چپ کر کے دوسرے کے کمالات کو داد دو، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 بندے سفر کر رہے تھے، ایک امریکی، ایک جاپانی اور ایک پاکستانی۔ سب سے پہلے امریکی نے شو ماری، امریکی نے بولا ہمارے جو ہوائی جہاز ہے نا، امریکہ کی فضائی طاقت مشہور ہے، ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے، اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے یعنی خلا میں، کمال ہے۔ جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہے سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں۔ یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے کہنا تھوڑا سا اوپر۔ پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں،
اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. اس نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو ہم لوگ اس طرح سے بس باتیں کر کر گئے نا, باتیں گما گما کے ترقی حاصل کر رہے ہیں. تو خیر, تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن اس سب کو میں خاک میں ملا, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے, تو آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا. لیبلوکم, اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا. ابا نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, اس پیسے سے آپ نے عیاشی شروع کر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں زبردست عیاشی اب بھی, بڑا مزہ آ رہا ہے, شراب پہ چل رہی ہے, یہ بھی لائف کو انجوائے کر. بیچارہ جو آپ پنی میں آ کے بھی ٹینشن نہیں ہے, بے وقوف, واپس آؤ گے تو چترول لگاؤں گا, تو سارے پیسے اڑا کے آ گیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے, کون اس کی اطاعت کرتا ہے, اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے, اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے, جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا, کالا گورا, اونچا لمبا, چھوٹا موٹا, دبلا دولت مند غریب صحت مند, یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی, ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل, چاہے وہ کالے تھے یا گورے, معذور تھے یا صحت مند, ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا, بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی, سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی, اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے, ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی. ان کو اس دولت میں آزمایا, کسی کو مرد بنا کے آزمایا, کسی کو عورت بنا کے آزمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا, سب ختم, جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے, کنتم ازواجن ثلاثا, 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل, ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں, لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام. اس میں کروڑپتی لوگ بھی ہوں گے, اس میں غریب بھی ہوں گے, اس میں بیمار بھی ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا, یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن. لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے. بھائی دولت بھی ہے, عیش و عشرت بھی ہے, لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا, یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی, وہاں بھی, تو دونوں جگہ مزے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں, بولو بھائی کیا ہو گیا, ناکام. وہ اصحاب الیمین, کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے, ایکسیلنٹ نہیں, A1 گریڈ بولو نا بھائی, نہیں, پاسنگ مارکس, کامیاب ہو گئے. ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا, دائیں ہاتھ. جہنم میں نہیں جائیں گے, جنت مل جائے گی. اللہ فرماتے کچھ ہوں گے والسابقون السابقون. قرآن کیا کہتا ہے, فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ, جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی. ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ, جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ, کتنا برا ٹھکانہ. والسابقون السابقون, فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے, ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں, جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے, جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں
نکلتے ہیں, دنیا کو خیر آباد کے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. پرسوں رائیونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, 40 سال سے رائیونڈ میں مقیم ہے, 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے بولو وقف. میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ, کروڑپتی لوگ ہیں, ان کا بزنس ہے چلتا ہوا, اور بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ, بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا, اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں, ایک صاحب دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا, پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیکھ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا, لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون, بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہیں نا, جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے, یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے, یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق, تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ, اصحاب یمین کی نہیں, سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ, جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے, ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم, یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے, علی سرر موضونہ, خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو, اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے, ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں. شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں, کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی, حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا, اور نزلا من غفور الرحیم, اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی, مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں, تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی, نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا, اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا, آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے, اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے, مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون, اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں جنت میں ایسے خوبصورت بچے. سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا. اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے, اور اتنے خوبصورت بچے, قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا, کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی, وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین, ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون, جو پھل کھانا چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی. وحور عین,
اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع. حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی, اور عین آئینہ کی جمع. عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا, تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا. کامثال اللؤلؤ المکنون, ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو, ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا, ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں, ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما کانوا یعملون, فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا, ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں. فی صدر مخضود, ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود, گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے. دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے, ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں. قطوفھا دانیہ, لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا, وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا. فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے, جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے, یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا, اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی, اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اس کی حسن ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا ہے, مقصورات فی الخیام, جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ, بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب, ابھی کیا میں بولوں, جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں, پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا, اور شکوک اور شبہات, یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کہ گھر سے غائب ہے, آ ہی رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے, ماڈرن آدمی ہوتا ہے, عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ فون, ایسی فون آیا, بیگم بیٹھی بھی ہے نا, ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے, اس کا میں نے کچھ دن پہلے, کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں, اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں, رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا, ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے ہاں, پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سوں کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے, میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے, بیوی تو تمہاری ہے نا, اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں, میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو, تاکہ جو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو, کوئی بات نہیں, حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو, ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی, بولتے کیوں نہیں, ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, عورت کی عفت, عورت کی پاک دامنی, وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی, شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا, عربن اترابن, اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر.
کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے، وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی؟ 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لی اصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں، خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فی سموم و حمیم، گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کے اسٹوڈنٹس، اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کے اسٹوڈنٹس، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس، بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں، جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے. جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کو ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں؟ سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا، بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، جب ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن، بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس 2 چیزوں پر، بھائی لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے، ان 2 کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی، پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم نہیں ہو جاتے، ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا، تو یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر، جادوگر ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ان کا مفاد ہے، اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ، مفاد ہے، ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم، کوئی حساب نہیں ہے، تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات، کیا 28ویں رات، کیا رمضان، کیا شوال. لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس، کیا سسر، کیا ابا، کیا دادا، کیا نانا، کیا بچی، کیا بہن، کیا او بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو، بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو، بلی پالو، وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں، بھیجتے ہیں. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ ٹینشن خام خواہ، کیونکہ یہ بھی ایتھیس بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، خالہ کے حقوق، نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار ہوا، بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا، اچھا برا نہیں ہوتا. پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے. اب اتفاق سے کھاؤ، جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے؟ کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو، عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. مر کے گل سڑ کے ختم، ایک نیچرل پروسیس ہے. مریں گے تو یہ ہوگا، تو نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے، پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل، ان کو کہہ دو
ان الاولین والآخرین. تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی، والآخرین جو قیامت تک آئیں گے سب کو، لمجموعون سب نے اکٹھا ہونا ہے، الی میقات یوم معلوم، ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا، اس میں سارے اے ٹو زیڈ اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ سب سے پہلے ان کو اس تانے کا جواب دے گا، پہلے سزا دے گا، اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہے گا، ان کے اس تانے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا، اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے، ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا، اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا، وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں، ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں، لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا، اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو، لآکلون من شجر من زقوم، اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون، اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے، ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں، اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین، جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ڈاروین کے نظریے پہ تم پیدا. وہ بیوقوف احمق، اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے. مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ، یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے، دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں، یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا. یہ ڈاروین کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں. ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پڑتے ہیں، ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے، ہم عقل پرست ہیں. میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو، بے جان تصویر، آپ کسی پروفیسر سے پوچھے اس گدھے سے کہ اگر ڈاروین یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر، بے جان تصویر، بولو نا، نہیں بن سکتے. نہیں جی، ڈاروین نے ایک ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا، وہ طوفان آیا ہوگا، رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے، پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے، پھر ایک برش یوں چل گیا ہوگا، پھر ایک کروڑوں سال میں ایک یوں چل گیا ہوگا، پھر یوں چل گیا، ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا. کہو گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسے. کمال ہے، یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی، اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی، اور اس میں 2 آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں، دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے، زبان ہے جو بولتی ہے، دانت ہے جو چباتے ہیں. ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی. تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی. یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی، اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے. ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے، ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے. ایک ایک چیز بن گئی، معدے کا نظام، گردوں کا نظام، دل کا نظام، سوچنے کا نظام، آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے، آئی بروز بنا دی ہیں. ایک ایک چیز. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے، آخرت میں بتائے گا نہیں، سزا دے گا. الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں نہیں لگائی ہیں؟ یہ خود بخود لگ گئی ہیں. خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی؟ گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے؟ اور 2 کیوں لگی ہیں، 1 کیوں نہیں لگی؟ 2 آنکھیں، ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھو یار، ذرا سی ایڈجسٹمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ برباد. 2 آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ کہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی. ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہے الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟
वलिसाना व शफतैन, ये जबान मैंने नहीं बनाई क्या, ये तू समझता खुद से बन गई है। व शफतैन, तेरे जो दो होंठ हैं तू क्या समझता खुद ब खुद बन गए हैं। फलक्तहमल अक़बा, अल्लाह कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम मैंने किए लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह मादरा कमल अक़बा, अल्लाह कहता तुम्हें क्या पता वो घाटी क्या है जिस पे मैं तुम्हें चलने का कह रहा हूं। क्या अंदाज है देखो कुरान का। कुरान कह रहे हैं मैंने तेरी खोपड़ी में 2 आंखें लगा दी, 2 कान बना दिए, दिल दिमाग जिगर, इतने एहसानात कर दिए, फिर मैंने तुझे एक हुक्म दिया एक घाटी से गुजर जा, ये आरामदेह रास्ता छोड़कर मेरी खातिर इस मुश्किल रास्ते से गुजर जा। तो तू उस मुश्किल रास्ते से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, तू आराम तलब है। अल्लाह कहते हैं बताऊं क्या मुश्किल रास्ता है जिस पे चलने का हुक्म दे रहा हूं मैं। फक्कु रक़बा, वो मुश्किल रास्ता ये है कि मखलूक के भी हुकूक अदा कर और खुदा के भी। मखलूक का भी आपस में रिलेशन है, अखपल तरीके से जिंदगी नहीं, एथियस का रिलेशन नहीं होता आपस में। थोड़ा वो अपनी माँ को नहीं मानता, बाकियों को क्या मानेगा। अक्सर दहरिये अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं और मजहबी लोग अपनी बूढ़ी माँ के पाँव में जन्नत तलाश कर रहे होते हैं। वो क्या मखलूक के हक अदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं फक्कु रक़बा, मखलूक के हक में यह है कि गुलामों को गुलामी के तौक से आजाद, गुलाम खरीद के आजाद करो। अल्लाह तुम्हें इसका हुक्म दे रहा है। आज गुलाम नहीं है लेकिन गुलामों जैसी जिंदगी गुजारने वाले लोग मौजूद हैं, इनको गुलामी से आजाद करो, इनके लिए आवाज उठाओ। फक्कु रक़बा वमा अदराका मल फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। अल्लाह हमसे कोई नाजायज मुतालबे नहीं कर रहा कि मैंने तुम्हें बनाया, मैंने आंखें दी, मैंने कान दिए, तो बस ऐसे ही उल्टे उल्टे हकाम दे रहा हो कि अब सुबह आधा घंटा उल्टे लटका करो। बहुत से मजहबों में यह भी होता है। हिंदुओं में आप देखो भगवान को खुश करने के लिए क्रॉलिंग करता हुआ दिल्ली जा रहा है, ऐसे देखे है ना आप यूट्यूब पे पड़े हुए आपको नजर आएंगे। हिंदुओं में आपको नजर आएंगे भगवान को खुश करने के लिए नंगा बैठा हुआ है ऐसे। वो कहते हैं भगवान इससे खुश होता है, नेचुरल है, नंगे पैदा, वो बरहाना पैदा हुआ है तो कपड़े क्यों पहने। वो तो शुक्र है इंटरव्यू के दौरान किसी ने मेज सामने ला के रख दी उसके, वरना मैं वो ये बातें आपके सामने नहीं कर सकता। मैंने देखा वो शुक्र है किसी ने, और फिर पूछ रहा है कि इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है ये मेज रखने की। हमारा खुदा हमको ऐसे बेहुदा कामों का हुक्म नहीं दे रहा। बास कौमों में खुदा को खुश करने के लिए गंजे होके घूम रहे हैं। बर्मा में जाओ सारे टिंडे, मजहबी लोग, पंडित क्या है उनके टिंड। वो कहते हैं खुदा बाल कटाने से खुश होता है। कहां लिखा हुआ भी खुदा को तुम्हारे बालों से क्या लेना देना यार। बास कहते नहीं बाल बढ़ाने से खुदा खुश होता है। सिख को देख लो आप, सिखों को इतनी बड़ी बड़ी लठें, बगलों के बाल भी बढ़ रहे हैं, और पता नहीं बाकी रिपोर्टों का तो हमें पता नहीं है। बहरहाल कयास किया जा सकता है इंसान। वो कहते हैं इससे खुदा क्या होता है खुश होता है। खुदा नहीं खुश होगा भाई इससे, उसको क्या कि तुमने पूरा जिन बने हुए हो तुम। बाजों ने क्या किया, बिल्कुल सफेद चट हो गए। कुछ क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, वो मंदिर जा रहा है क्रॉलिंग करता हुआ, वो पता नहीं 24 घंटे से लेट के जा रहा था। उसका इंटरव्यू लिया, मर जाएगा भाई, कह रहे नहीं वो भगवान इससे खुश होता है। लेकिन हमारा खुदा हमें क्या कहता है, ना एथियस की तरह हमें यह कहता है कि उस खुदा का इनकार करो, ना दूसरे मजहबी लोगों की तरह हमें ये कहता है उस खुदा को मान के ये उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर दो। ना 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 ये कहता है कि जंगलों में निकल जाओ ईसाई राहिबों की तरह, दुनिया छोड़ छाड़ के बस अल्लाह अल्लाह करो। ना 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 ना, क्या प्यारे हकाम दिए। फक्कु रक़बा, अल्लाह कहते हैं मेरे तेरी आंखें बनाई हैं। ये डार्विन के नजरिए के तहत नहीं बनी है इत्तेफाक से। मैंने तेरी जबान बनाई, मैंने तेरे होंठ बनाए, एक एक चीज तेरे पूरी बॉडी मैंने डिजाइन की है। तो अल्लाह फरमाते हैं फलक़्तहमल अक़बा, अब मैं तुझे कह रहा हूं जरा मुश्किल रास्ते से चल। वो मुश्किल रास्ता क्या है, फक्कु रक़बा, इंसानियत में जो भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है उसे गुलामी के तौक से आजाद कर। मैं अंदरूने सिंध जानता हूं ऐसे उलमा को जिनको अल्लाह ने दौलत भी दी, वो अंदरूने सिंध जाके इंतहाई गरीब तबका, जिनको सिंधियों में जो जालिम किस्म के लोग हैं, बाज लोग उन्होंने कर्जे दे दे के ना गुलाम बनाया हुआ है, तो ये उनके कर्जे अदा करके उनको उस गुलामी से निकालते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, हिंदुओं को भी निकालते हैं। बहुत सौ को मुसलमान कर दिया, उनके लिए अलग इदारे बनाए हुए हैं। ये छुप के काम हो रहा है जो दुनिया के सामने नहीं है। ये इन्हीं आयतों पर अमल कर रहे हैं कि गुलामों को गुलामी की तौक से निकालो। इंसान अल्लाह का गुलाम बनने के लिए आया है, इंसानों का गुलाम बनने के लिए नहीं आया कि सूदी कर्जे दे दे के उनको आप जकड़ लें। IMF ने भी हमको गुलाम बनाए हुए सूदी कर्जे दे दे के। अब हम गुलाम बने हुए, हमारी अपनी पॉलिसियां नहीं चल सकती क्योंकि हमने इतना खा लिया है, इतना खा लिया है।
اور جتنا کھایا اتنا لے لو، نہ 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 نہ، اس سے کئی گنا، لیکن ہم غلام بنے ہوئے، تو انہی کی پالیسیوں پہ ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں، تو یہ بھی غلامی ہے، اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی، یہ کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو۔ او مسکینن او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، مسکینن ذا متربہ، وہ کیا ہے؟ او مسکینن ذا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، فرمایا کسی قرابت دار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو۔ قرابت دار یتیم کون ہوتا ہے؟ آپ کا باپ مر گیا، آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے، اب اس کی وراثت مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت۔ اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، عورت سمجھ کے، بچی سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کی جائیداد کاروبار کے نام پہ، بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو، اس پر احسان کرو۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ۔ او مسکینا ذا متربہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور فرمایا یہ تمہاری نیکیاں قبول اس شرط پہ کروں گا کہ تم اس خدا پر ایمان بھی رکھتے ہو، اس کی توحید، اس کے پیغمبروں پر۔ اگر اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو بل گیٹس کی طرح ساری دنیا کو کھلا کھلا کے آدھے ہو جاؤ، اس دنیا میں تھینک یو کی شکل میں تمہیں بدلہ مل جائے گا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اصول بنایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ غریبوں کو کی خدمت میری محبت کی بیس پر ہوگی تو قبول کروں گا، میری محبت کی بیس پہ نہیں ہے تو غریبوں سے جا کے اس کا اجر مانگو، مجھ سے اجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، گوروں کے بہت کھلاتے ہیں، کرتے مانتا ہوں میں، ان کے ہاں بھی بڑے بڑے سخی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دنیا کو کھلا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا دیے، فری علاج ہو رہا ہے، بہت ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدمت میری محبت کی بیس پہ ہوگی، مجھ سے ایمان کی بیس پہ ہوگی، تو اس کا اجر مجھ سے مانگنا، جو میرے لیے نہیں ہے تو پھر جس کے لیے ہے اس سے مانگنا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے کیا تو تھینک یو مل گیا نا تمہیں، لوگ تمہارا نام یاد کر رہے ہیں، قبروں پہ سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد تمہارے حق میں مضامین آ رہے ہیں، لوگ تمہاری مثالیں دے رہے ہیں، بہت اچھا، مل گیا بس یہ اجر، مجھ سے امیدیں بولو بھائی نہیں لگانا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے، میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کی، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے، تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل لے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں؟ خود سے تو بن نہیں سکتا، یہ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے، اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو، یہ ہم کر رہے ہیں، یعنی اللہ ڈاروین کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں نا، کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو، تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، گردے، پھیپھڑے، کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں، ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم
नहीं है, तुम्हें तो इसका भी इल्म नहीं था, ये तो तुमने देख लिया तो कह रहे हो हाँ ऐसे हो सकता है। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम तो इसका भी इल्म नहीं था, वो तो हमने बताया है। तो एक और तरीका है जो अभी हम बता नहीं रहे, बाद में दिखाएंगे तुम्हें, फिर तुम कहोगे अच्छा अब पता चला ऐसे भी हो सकता है। तभी तो कुरान कहता है जब ये जहन्नम की आग में जलेंगे तो क्या कहेंगे, अमत्तना सनतैन व अहयैतना सनतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना। ए अल्लाह, 2 मौतें हमने अपनी आंखों से देख ली हैं और 2 जिंदगियां भी अपनी आंखों से देख ली हैं। पैदाइश से पहले भी हम मरे हुए थे, कोई हकीकत नहीं थी, तूने हमें जिंदा किया, एक जिंदगी देख ली हमने, फिर दोबारा तूने मौत दी, हमने मौत भी देख ली, और हमें दूसरी हयात का यकीन नहीं आता था कि जो मौत से जिंदगी दे के दोबारा मौत दे सकता है, क्या वो दोबारा भी जिंदगी दे सकता है, इसका हम इनकार करते थे। लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर हम एतराफ करते हैं कि तूने 2 मरतबा मारा है और 2 मरतबा जिंदा किया है। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, आज हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं, माफ कर दे, मान लिया कि तू दोबारा पैदा कर सकता है। हम साइंसदानों की बातों में आके हमाकत का इर्तिकाब कर बैठे, उनको पढ़ा लिखा समझ के पैगंबरों को छोड़कर हर चीज उन कमबख्तों से पूछना शुरू कर दी हमने। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, मान लिया हमसे जुर्म हुआ है। फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील, इस आग से निकलने का कोई रास्ता हो तो हमें बता दे। अल्लाह कहते हैं अब नहीं निकालूंगा, बहुत दुनिया में मोहलत दी थी, बहुत लोगों ने तुम्हें समझाया था, 2 ईंटें आपस में अगर जुड़ी हुई होती, तुम नहीं मानते थे कि ये खुद से जुड़ सकती है, तुमने ये कैसे मान लिया कि पूरे उंगलियों के जोड़ खुद से जुड़ गए, आंखें खोपड़ी में आके फिट हो गईं, उनके ऊपर भवें बन गईं, फिर इत्तेफाक से वजूद में आते एक जिन्स बनती ना, मर्द अलग पैदा हो रहे हैं, औरतें अलग पैदा हो रही हैं, दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, उनका मिलाप एक अलग मामला है, और उसके नतीजे में बच्चा पैदा होना बिल्कुल एक अलग मामला है। दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया, और इधर बच्चा पैदा हो रहा है, माँ की छातियों में दूध पैदा हो रहा है। फिर फरमाया वजअल लकुम सम्अ वल अबसारा वल अफिदा, उस बच्चे को आंख कान नाक दे के पैदा किया ताकि वो सीखे, सीखते 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 हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना, 40 साल की भरपूर जवानी को पहुंच जाता है वो, फिर दोबारा उल्टा होना, दोबारा बचपना की तरफ जाना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं इतना कुछ देखने के बाद भी अगर मेरी कुदरत का यकीन नहीं आया था, तो अब देखने के बाद एतराफ करने का फायदा नहीं है।